بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے شروع کرنا ہے جی انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ آج ہم کریں گے. اور بک سے پہلے ہم خود سے تھوڑا سا پہلے کر لیتے ہیں، پھر ہم بک سے کریں گے بات. سوالیہ میں حمزہ آتا ہے نا پہلے، جو سوالیہ جملہ. سوالیہ تو ہم ابھی بعد میں کریں گے. ابھی جو میجر دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو دو طرح کے جملے ہیں جی، اور ابھی ہم سٹارٹ کریں گے اسمیہ سے، اور اس کے بعد ہمیں جملہ اسمیہ کے اینڈ میں ہی ہم جملہ فعلیہ بھی شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم باری باری نہیں کر سکتے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ ہوتا ہے، مطلب ایک جملے کی خبر ایک پورا جملہ ہو سکتی ہے، تو الٹیمیٹلی اوور لیپ کریں گے ہی، لیکن ہم شروع میں جملہ اسمیہ کریں گے. اور ہم نے پچھلی کلاس کے اینڈ میں تھوڑا سا کیا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں: مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر. تو ان تینوں کے بارے میں ہم آج تھوڑا سا سیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو سب سے مشکل ہے، اس میں مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ٹرکی جو ہے، وہ ہے متعلق بالخبر. متعلق بالخبر جو ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کے رولز ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے ہر چیز کے رولز کیے ہیں کہ موصوف صفہ کے کیا رولز ہیں، یا مضاف الیہ کے کیا رولز ہیں، اس لیے اسی طرح سے ان کے بھی رولز ہیں. متعلق بالخبر یا تو جار مجرور ہوگا، جار مجرور، یہ میں نوٹ شیئر کر دوں گی، یا تو جار مجرور ہوگا، یا پھر ہم نے اسپیشل مضاف کیے تھے، خاص مضاف، جو کہ ٹائم اور اسپیس والے تھے، جو ظرف تھے. ہم نے وہ کیے تھے، جب میں بک کھول لیتی ہوں، اس پیج پہ ہیں. ادھر گئی میری، خاص مضاف ہم نے کب کیے تھے بھلا؟ اس کے اینڈ میں آتے تھے. وہ جو تھے سارے فوقا، تحتا، بعدا، وہ سارے خاص مضاف ہیں، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں کا کی کے آئے، لیکن وہ ہوتے ہمیشہ مضاف ہیں. ان میں سے کچھ تھے جو ظرف تھے، جو ہاں یہ رہے، یہ اسپیشل مضاف ہم نے کیے تھے، فوقا، بعدا، تحتا. یہ پیج 34 پہ ہے. میں نے ابھی تک آپ کو ٹیکسٹ بک بھی نہیں پرنٹ کرا کے دی، کل اب میں نے انشاءاللہ لے آنی. اچھا، تو یہ اس میں جو یہ والے مضاف ہیں نا، جو ٹائم اور پلیس والے ہیں، جو ظرف ہیں، جو آپ کو یا بتاتے ہیں کوئی چیز کہاں ہے، جس طرح فوقا اوپر، تحتا نیچے، یا پھر کب ہو رہی ہے، جو ٹائم بتا رہی ہے، جس طرح قبلہ پہلے، بعدا بعد میں. یہ والے سارے جو مضاف ہیں اور ان کا مضاف الیہ، یہ نیچے والے نہیں، جو کلا، بعدا، یہ بھی اسپیشل مضاف میں آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمیشہ ایز مضاف یوز ہوتے ہیں، لیکن ان میں کا کے کی نہیں آتا. لیکن یہ والے سارے ورڈز ہیں مضاف. اس میں سے کچھ جو ہیں یہ ظرف ہیں، جو کہ ٹائم اور اسپیس کے مضاف ہیں. تو یہ آپ کو جگہ اور وقت والے جو جتنے بھی ہیں نا، یہ فوقا، تحتا، قبلہ، بعدا،
امامہ خلفہ قدامہ وراء الادا بینہ، جو آپ کو بتا رہے ہیں کسی جگہ کا یا وقت کا، یہ والے سارے اور ان کا مدافع ہے، یہ بھی متعلق بالخبر ہوتے ہیں. اور جار مجرور اور خاص مضاف ویسے بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کے اندر جو جار مجرور ہوگا یا خاص مضاف اور اس کا مضاف الیہ ملا کے وہ بنیں گے متعلق بالخبر. تو اس لیے جہاں بھی آپ کو جار مجرور نظر آئے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ متعلق بالخبر ہو، لیکن جملہ اسمیہ میں وہ ہوگا. چلیے اب ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ متعلق بالخبر یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مبتدا. مبتدا میں الف کھاتی ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے غلط ہوا تو مجھے ہی نہ بتا دی. جی انشاءاللہ. اچھا جی، میں بھی بتانے والی تھی لیکن ہینا نے نمبر لے لی. ماشاء اوکے. تو مبتدا جو ہوتا ہے ہمارے جملہ اسمیہ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جملے میں. اور عام طور پہ جس طرح میں کسی چیز کے بارے میں بھی بات کروں کہ جیسے ہنا بہت ہونہار طالبہ ہیں، تو میں ہنا سے بات شروع کروں گی. جب میں کہوں گی ہنا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ہنا کے بارے میں بات کرنے لگی ہوں. اور ہونہار طالبہ جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہی ہوں. تو جو ٹاپک ہے یعنی کہ ہنا وہ مبتدا ہوئے گی ہمارے جملے کا. کہ جس طرح میں کہوں طاہرہ کو بھولنے کی بیماری ہے، تو طاہرہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن دی ہوئی ہے وہ ہماری خبر ہوگی. اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. تو اگر میں کسی بھی چیز کا نام لیتی ہوں، عام طور پہ جس چیز سے ہم جملہ شروع کرتے ہیں وہی ہمارا جملے کا ٹاپک ہوتا ہے. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام. اچھا تو آنٹی ہم جملہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اور ابھی شروع ہی کیا ہے. جملہ اسمیہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، ایک مبتدا، خبر اور متعلق بالخبر. اور ابھی ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو متعلق بالخبر ہوتا ہے، یہ تھوڑا جو ٹرکی چیز ہے وہ پہلے ڈسکس کی ہے. اگر جملہ اسمیہ کے اندر کوئی بھی جار مجرور ہے، ایک سیکنڈ، ہیلو، اچھا بیٹا وہ آئے گا تو آ جائے گا، اس کا فون نہیں ہے میرے پاس. اندر جا کے لے آؤ. آ جاتا ہے ابھی بیٹا، آ جاتا ہے. میں کیا کروں؟ اچھا بیٹا ادھر سے ہی چلے جانا، کوئی بات نہیں. امان ویٹ کر رہا ہے، ریان اسکول سے نہیں نکل رہا. اچھا جی، تو متعلق بالخبر جملہ اسمیہ، پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں. اور اگر وہ جملہ اسمیہ ہوگا تو جملہ اسمیہ کے اندر جو جار مجرور ہوتا ہے یا پھر جو اسپیشل مضاف ہم نے کیے تھے، اسپیشل مضاف ہم نے ٹیکسٹ بک میں کیے تھے، یہ والے فوقا، تحتا، قبلہ، جو کہ آپ کو ٹائم اور پلیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کوئی چیز کہاں ہے، اوپر، نیچے، سامنے، پیچھے، یا پھر کوئی چیز کب ہو رہی ہے، قبلہ، بعدہ، پہلے، بعد میں. یہ جو ٹائم اور اسپیس والے مضاف ہیں نا، یہ نیچے والے یہ جو تھے یہ ٹائم اور اسپیس والے نہیں ہیں، کلا، بعدہ، مثل. لیکن یہ جو ٹائم اور اسپیس والے ہیں جنہیں ہم ظرف کہتے ہیں، یہ والا اسپیشل مضاف اور اس کا مضاف الیہ اگر آئے گا اور یا پھر جار مجرور،
وہ ہمارا متعلق بالخبر ہوگا. آگے ہم ایگزامپلس میں کریں گے، پھر آپ کو سمجھا دے گی اور کلیئر ہو جائے گا. لیکن ویسے جار مجرور خاص مضاف آپ کو جہاں بھی نظر آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ متعلق بالخبر ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں ہوں گے تو وہ متعلق بالخبر ہوں گے. اچھا، اب ہم کر رہے تھے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمارے جملے کا ٹاپک ہوتا ہے، جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جس طرح عام طور پہ جس چیز کے سے ہم بات شروع کرتے ہیں وہ ٹاپک ہوتا ہے. جس طرح اللہ رحیم ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جملے کا ٹاپک ہے، اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انفارمیشن ہے. تو یہ بیسک لیول جملہ یہ ہوتا ہے جس میں ایک مبتدا ہوتا ہے ان کے اور اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہوتی ہے. آگے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے. تو وہ خیر ہم آگے کریں گے جب ہم تھوڑا اور ڈیٹیل میں کریں گے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر کے اندر ہی پورا جملہ ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم مبتدا کر رہے ہیں. تو مبتدا کے جو رولز ہیں اس میں پہلا یہ ہے کہ یہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آواز کٹ جاتی ہے آپ کی بیٹا. اب آ رہی ہاں جی اب آئیے. سب کو چلے ٹھیک ہے. تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، پراپر ہوتا ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہی پراپر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی خاص کیسز ہوتے ہیں جب وہ پراپر نہیں ہوتا، وہ ان یوزول کیسز ہوتے ہیں. تو عام طور پہ معرفہ ہی ہوتا ہے. یعنی کہ معرفہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے خاص نام جو ہوتے ہیں وہ یا اگر ال لگا ہوا ہو تب، یا ہمارے ضمائر جو ہیں وہ مبتدا ہوتے ہیں. پروناؤنس بھی معرفہ ہوتے ہیں. اسم اشارہ، اسم موصول، یا اگر مضاف الیہ پراپر ہو تو ہمارا مضاف بھی پراپر ہوتا ہے. تو پراپر مضاف بھی آپ کا مبتدا ہوتا ہے. لیکن وہ ایک اس میں معرفہ میں ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، وہ والی آپشن مبتدا نہیں ہوتی ہے. وہ خیر ہم بعد میں جب کریں گے سینٹینس اسٹرکچر مزید، وہ سینٹینس اسٹرکچر کے باہر ایک چیز ہے، اس کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے. جب آپ کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جملے کا پہلا حصہ نہیں ہوتا. پھر اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. تو باقی سارے جو پراپر کے ہم نے رولز کیے تھے 6 کہ نام والا، ال، پروناؤن، اسم اشارہ، اسم موصول اور مضاف اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو تو وہ مبتدا ہوتے ہیں. پھر سب سے حرف پہلے نصب و اسم ہا بھی تو ہوگا. ہاں جی اس میں آ رہے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو کہوں گی مبتدا آپ کے جملے کا ٹاپک کو کیا کہیں گے؟ موضوع. کون موضوع لکھوائیں مجھے پہلے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ معرفہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ یا تو یہ رفع ہوگا یا پھر یہ نصب ہوگا. صرف نصب اپنے حرف نصب کی وجہ سے، حرف نصب و اسمہا، یا پھر یہ حرف نصب اور اسمہا اس کا اسم ہوگا. نصب صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر یہ حرف نصب کی وجہ سے نصب ہو، اور یہ 100% آف دا ٹائمز ہوگا. رفع جو ہے وہ خبر بھی ہو سکتی ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حرف نصب اور اسمہا آپ کو جہاں بھی نظر آئے گا وہ 100% آف دا ٹائم وہ مبتدا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ حرف نصب کا اسم کہیں فوراً اس کے ساتھ نہ جڑا ہو، کہیں باہر ہو، دور ہو، لیکن جب بھی حرف نصب اور اس کا اسم ہوگا وہ مبتدا ہی ہوگا. یا پھر رفع ہوتا ہے. اچھا جی
تیسری چیز یہ ہے کہ مرکبات، یہ ہاں مرکبات کی کیا کیا تھا ہم نے، لڑی چین بھی ہو سکتی ہے، چین ہی لکھ دیتی ہوں. تسلسل بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں. تسلسل تو ہوگا ایک مرکب کے بعد دوسرا، مرکبات کی چین مطلب کہ ایک ہی مرکب مطلب آپس میں جڑا ہوا ہے کہ ایک مضاف مضاف الیہ ہے، پھر مضاف الیہ کا موصوف ہے اور اگلا صفہ ہے، مطلب جب تک وہ جڑا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے. مطلب کہ جب تک چین چل رہی ہے تب تک آپ کا مبتدا چل رہا ہے. جس طرح ایگزامپل کر لیتے ہیں، اگر میں کہوں ان رسول اللہ، تو اب رسولہ جو ہے انا کی وجہ سے، انا اور رسولہ حرف نصب اور اسمہا ہے، لیکن رسولہ جو ہے یہ لائٹ ہے اور اس کے اوپر ال نہیں ہے، اس لیے یہ مضاف ہے، اور اللہ ہی جر ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. اس لیے یہ تینوں جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. انا کی وجہ سے رسولہ نصب ہے اور رسولہ پھر مضاف ہے، اور اس کا یہ مضاف الیہ ہے، تو رسولہ اللہ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب تک یہ چین چل رہی ہے، جس طرح اگر ہم اللہ ہی کا ایک آگے صفہ لگا دیں، اللہ ہی اور العظیمی جو ہے ان کے چاروں پراپرٹیز میچ کرتی ہیں، دونوں پراپر ہیں، دونوں جار ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، تو یہ موصوف صفہ ہیں. تو انا جو ہے، انا کی وجہ سے رسولہ نصب ہے، رسولہ مضاف ہے، اللہ ہی اس کا مضاف الیہ ہے، پھر اللہ ہی موصوف ہے اور العظیمی اس کی صفہ ہے. تو یہ پوری چین جب تک چلتی جائے گی یہ سارا ایک ہی اس کیٹیگری کے نیچے آئے گی، ایک ہی ڈبے کے اندر آئے گی. تو جو ایک ڈبہ ہوتا ہے وہ ایک مبتدا یا چاہے بے شک خبر ہو چاہے متعلق بالخبر ہو، جب تک وہ چین چل رہی ہے تب تک وہ ایک ہی ڈبے کے اندر آئے گا. تو یہ سارا کچھ مبتدا کے ڈبے میں آئے گا. اور اگر میں کہوں الحمد للہ، اب یہ الحمد جو ہے یہ پراپر ہے اور رفع ہے، تو یہ ہمارا مبتدا ہے. اور للہ، جس طرح ہم نے شروع میں کیا، لی جو ہے یہ جار ہے اور اللہ ہی اس کا مجرور ہے. اور تو ہم نے شروع میں کیا ہے کہ جو جار مجرور ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں وہ متعلق بالخبر ہوتا ہے، یہ اس کا متعلق بالخبر ہے. کیونکہ یہ جار مجرور ہے. جس طرح ہم نے کیا تھا کل کہ ڈفرینٹ طرح کے جملے ہو سکتے ہیں، کہ ایسا جملہ ہو سکتا ہے کہ جس میں مبتدا بھی ہے، خبر بھی ہے اور متعلق بالخبر بھی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ مبتدا ہوں، ایک سے زیادہ خبر ہوں، ایک سے زیادہ متعلق بالخبر ہوں. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خبر نہ ہو، صرف جس طرح یہاں پہ مبتدا ہے اور متعلق بالخبر ہے، خبر نہیں ہے. اور کوئی ایسا جملہ ہوگا جس میں خبر ہوگی، متعلق بالخبر نہیں ہوگا، لیکن مبتدا ہمیشہ ہوتا ہے. تو ایک دو اور ایگزامپلس کر لیتے ہیں.
القرآن الکریم ہدی. اب یہ القرآن اور الکریم جو ہے یہ القرآن جو ہے آپ کا پہلا رفع ہے اور یہ پراپر بھی ہے، ال کی وجہ سے معرفہ ہے، تو ہم اس کو ایزیلی ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ مبتدا ہے. اور الکریم جو ہے وہ معرفہ بھی ہے، رفع بھی ہے، اور مذکر بھی ہے اور واحد بھی ہے، تو یہ القرآن کا صفہ ہے، تو اس لیے یہ ایک ہی چین ہے. لیکن الکریم اور ہدن کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، اس لیے القرآن اور القرآن الکریم پورا کا پورا جو ہے یہ ایک مبتدا ہے. اور ہدن کے اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے. اور اگر میں اس سارے کے ساتھ شروع میں انا لگا دوں انا کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ قرآنہ ہو جائے گا کیونکہ وہ نسب ہے، اور اس کا جو وہ ہے صفہ وہ بھی نسب ہو جائے گا کیونکہ چاروں پراپرٹیز میچ کرتی ہیں. تو ان القرآن الکریمہ ہدن، اب یہ انا اور القرآن الکریمہ یہ پورا کا پورا ایک مبتدا کے ڈبے میں آئے گا کیونکہ یہ تینوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں. اچھا، اب ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں اسم اشارہ کا. اولئک اولئک هم المفلحون. اچھا، اب میں نے کیا، اچھا اولئک جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا نہ تو اس کے ساتھ کوئی حرف نصب ہے، نہ کوئی اور ریزن ہے اس کے نصب ہونے کا، نہ جر ہونے کا اس کے پاس کوئی ریزن ہے، اس لیے اولئک کو ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ رفع ہی ہوگا اور یہ پراپر بھی ہے، تو یہ ہمارا مبتدا ہو گیا. اولئک کا مطلب ہے وہ سب زیادہ لوگوں کو جب ہم پوائنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم کسی زیادہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا رفع ہے ہمارے پاس وہ ہے ہم. اب ہم کا بھی مطلب ہے وہ لوگ، مطلب ہم جو ہے ہم پروناؤن ہے زیادہ لوگوں کے لیے، تو انہی لوگوں کے لیے صرف ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. مطلب بیسیکلی ہم کہہ رہے ہیں دوز پیپل، اور پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں دے. ہم نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ہم نے انہی لوگوں کے لیے ایک اور لفظ یوز کیا ہے کہ وہ لوگ، وہ دوبارہ اسٹریس کیا ہے. لیکن اور وہی ہیں. ہاں جی، ٹاپک ہی اسی ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا، لیکن یہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے. اولئک اور ہم کا آپس میں ویسے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اولئک جو ہے یہ آپ کا مبتدا 1 ہو گیا، اور ہم جو ہے یہ ایک اور مبتدا ہے. یہ بھی مبتدا ہے اور یہ بھی مبتدا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کے بارے میں بات کر رہی ہیں. اور المفلحون جو ہے وہ پھر آپ کی خبر ہے، خبر کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ بتا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں.
اس ٹائم پہ بیچ میں ڈسٹربنس بڑی ہوتی ہے بس یہ. طاہرہ آپ کا کیمرہ اوپر چلا گیا. اب ٹھیک ہے. اچھا آج میں نے نوٹس اپنے موبائل پہ لیے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. ان اللہ ہوا الرزاق اب ان اللہ جو ہے وہ حرف نصب اور اس کا اسم ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مبتدا ہی ہوتا ہے. اور ہوا پھر وہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ پہلے بے شک اللہ اور پھر ہم ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں لیکن صرف اس کے لیے ایک ضمیر استعمال کی ہے اللہ کے لیے لیکن بات اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا آپ کو. ہوا ہم اللہ کو ہی مینشن کر رہے ہیں صرف ضمیر سے مینشن کر رہے ہیں ایک اور لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن بات ہے تو وہی ٹاپک. تو یہ ہمارا مبتدا 2 ہے. اور پھر الرزاق جو ہے وہ خبر ہے. تو یہ جیسے ہم نے کل کیا تھا کوئی جملے اے بی سی ہوتے ہیں کچھ اے بی ہوتے ہیں تو یہ والا جملہ ہمارا اے بی ہے اس میں مبتدا خبر اور یہ بھی اے اور پھر بی ہے. اچھا اب ایک چیز ہم جیسے میں نے چینز کی بات کی ہے تو وہ چاہے مبتدا ہو چاہے خبر ہو چاہے متعلق بالخبر ہو اس میں جب تک چین چل رہی ہے نا تب تک ایک ہی ڈبے میں ہم نے رہنا ہے. جس طرح اللہ علیم ذات کی الصدور اب اللہ جو ہے وہ ہمارا مبتدا ہے. اللہ اور علیم ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے چین نہیں ہے کہ نہ یہ موصوف صفہ ہے نہ مضاف الیہ ہے کیونکہ علیم جو ہے وہ کامن ہے اللہ پراپر ہے. اللہ لفظ الجلالہ ہے وہ ہمارا مبتدا ہے اور علیم جو ہمارا دوسرا رفع ہوتا ہے وہ عام طور پہ خبر ہوتی ہے. علیم ہماری خبر ہے. اچھا اس سے پہلے ہم خبر کے بارے میں کر لیں خبر ہوتی کیا ہے. خبر کی رولز خبر ہے مبتدا کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ لٹرلی خبر ہی ہے. مبتدا کے بارے میں خبر عام طور میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ ایز اے رول وہ رفع ہونی چاہیے
ایز اے رول وہ رفع ہونی چاہیے، لیکن اور ایز اے رول وہ نکرہ ہونی چاہیے، لیکن کوئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جب ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر رفع ہوتی ہے نصب، صرف کچھ خاص کیسز میں نصب ہوتی ہے. عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. دیکھیے اس میں کیونکہ یہ تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں ہی رفع ہیں، خبر بھی رفع ہے، مبتدا بھی رفع ہے، لیکن جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. اور کچھ ہمیں اس کے میننگ سے اگر ہمیں پتا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے، اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ خبر کیا ہے اور نکرہ کیا ہے، پھر ٹاپک کیا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن کیا ہے. تو اللہ ہمارا مبتدا ہے، علیم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، تو یہ ہماری خبر ہے. اور بھی ذات الصدور، اب بھی اور ذاتی جو ہے یہ حرف جر اور مطلب یہ جار مجرور ہے، لیکن ذاتی لائٹ ہے اور نو ال ہے، اور اگلا جو ورڈ ہے وہ جر ہے، اس لیے ذاتی اور صدور جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ ہیں. تو بے شک ہم نے کہا ہے کہ جو متعلق بالخبر ہے وہ جار مجرور ہوتا ہے، لیکن اگر جار مجرور کے ساتھ ہی مطلب اس مجرور کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے الصدوری، مجرور جو ہے وہ مضاف بھی ہے الصدوری کا، تو وہ بھی اسی ڈبے میں آئے گا. وہ جو آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی اپنے ساتھ اس ڈبے میں لے کے جائیں گے. تو یہ سارے کا سارا بذات الصدور جو ہے یہ متعلق بالخبر ہے. یہ آپ کے چین کے ایگزامپلز ہیں. اچھا، اور اب اچھا والعصری ان الانسان لفی خسر. اب انا اور الانسان جو ہے یہ ایک ڈبہ ہے، یہ پورے کا پورا ایک مبتدا ہے. اور لفی لام جو ہے یہ حرف جر والا نہیں ہے، یہ لام جو ہے وہ ایمفسس والا ہے، اس کے گرامیٹکلی اثر نہیں پڑتا ہے اس چیز کے اوپر. تو فی اور خسرن جو ہے وہ جار مجرور ہے، اس لیے یہ ایک سارے کا سارا متعلق بالخبر کا ڈبہ ہے. اسی طرح جیسے اس میں بھی کوئی خبر نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں الحمدللہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں بھی الحمد للہ ہی،
میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خبر نہیں ہے. الحمدو جو ہے وہ ہمارا رفع ہے اور پراپر ہے, یہ مبتدا ہے. اور للہ ہمارا, یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے, متعلق بالخبر. تو ہم جب کرتے ہیں سورہ فاتحہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے اندر خبر ہے ہی نہیں. الحمدو جو ہے مبتدا ہے اور آگے سارے کا سارا آپس میں کنیکٹڈ ہی ہے, متعلق بالخبر ہے. ویسے جو ہمارے ہیں جو گرامیرینز ہیں ان کی یہ تھیوری ہے کہ خبر ہمیشہ خبر ہوتی ضرور ہے. یہ ہم آگے ایڈوانس میں پڑھیں گے کہ اگر بے شک مینشن نہ ہو خبر کوئی نہ کوئی ہوتی ضرور ہے, لیکن وہ چھپی ہوتی ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوچیں, یا شاید ہر وقت کے اس کے حساب سے فرق ہو, تو لیکن کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ضرور ہے. ان اللہ عنده علم الساعة. اب اس میں بھی یہ ان اللہ جو ہے, یہ سارے یہ دونوں حرف نصب اور اس کا اسم, یہ ہے ہمارا مبتدا. اور اندہ ابھی ہم نے کیا تھا, اندہ جو ہوتا ہے اسپیشل مضاف ہے, اس لیے اندہ متعلق بالخبر ہے. اچھا, جو نارمل آرڈر ہے کسی بھی جملے کا وہ ہے پہلے مبتدا, پھر خبر اور پھر متعلق بالخبر. لیکن یہ جب بھی آرڈر چینج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اس میں اسپیشل میننگ ہے, یا تو ایمفسس کے لیے ہے, یا اس میں اونلی ایڈ صرف کی میننگ سے ایڈ ہو رہا ہے کہ جو یہ چیز ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو عام طور پہ جب متعلق بالخبر پہلے ہوتا ہے تو وہ اس میں ایک صرف کا میننگ آتا ہے یا ایمفسس کا میننگ آتا ہے. مقدم اور مؤخر. ہاں جی بالکل. اور علم الساعتی بھی یہ ہم ڈیٹیل میں کریں گے ڈسکس. یہ جو ہے یہ بھی ان اللہ مطلب یہ انفارمیشن نہیں دے رہی, یہ پھر سے مبتدا ہی آ گیا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مبتدا متعلق بالخبر اور پھر سے مبتدا, کیونکہ یہ خبر ہے. ساعتی کیا ہوتا ہے بلا؟ غیب کا علم. غیب کا علم. غیب کا علم اللہ کے جو خبر ہے نا, پاس ہے. بے شک اللہ کے پاس غیب کا علم. ساتھ قیامت کو کہتے ہیں, پاس ساتھ, ہاں جی قیامت کو. قیامت کا علم ہے تو خبر ہی ہے نا. بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. اس لیے تب بھی میں کنفیوز ہوئی تھی کہ ہمیں یہی کرایا تھا کہ یہ مبتدا ہے, اور انہوں سے جب ہم نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں مبتدا ہے, ہم نے تو نہیں مطلب جب وہ آن لائن کرا رہے تھے لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں صرف کامن سینس سے سمجھ آئے گی کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس, مطلب کہ وہ بے شک اللہ کے پاس ہے غیب کا علم. اس میں مقدم اور مؤخر والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اپلائی ہو رہا ہے کہ بالخبر پہلے آ گیا اور لیکن خبر ہمیں بعد میں آ گیا. یہ انہوں نے یہی بتایا تھا کہ یہ مبتدا ہے. اس میں تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی.
لیکن انہوں نے مزید ایکسپلین نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کامن سینس ہے. یا تو میں دوبارہ سے ان کو ای میل کر کے پوچھوں, کیونکہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انفارمیشن ایز سچ نہیں ہے. یہ اس کے مجھے بھی ویسے خبر ہی لگ رہی تھی, لیکن انہوں نے یا تو یہ کیونکہ یہ پراپر ہے, خبر ہے ویسے تو. کیونکہ الساعتی جو ہے وہ پراپر ہے اور اس کی وجہ سے علم پراپر ہے. تو یہ تو وہ ہو جائے گا نا مضاف مضاف الیہ. ہاں مضاف مضاف الیہ کہ جب مضاف الیہ پراپر ہو تو مضاف پراپر ہوتا ہے اور پھر وہ مبتدا ہوتا ہے انلیس کوئی خاص کیس ہو. تو یہ ایک پراپر رفع جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہوتا مبتدا ہی ہے, لیکن یہ میننگ کے لحاظ سے یہ خبر ہی لگ رہا ہے. اس کو یہ والا ایگزامپل جو ہے نا یہ میں آپ کو کنفرم دوبارہ سے کر کے پھر ایکسپلین کروں گی, چلیں ٹھیک. کیونکہ ہمیں یہ ایکسپلین کرنی ہے. مجھے تب یہی سمجھ آئی تھی کہ کیونکہ یہ پراپر ہے اور رفع ہے تو اس لیے یہ مبتدا ہے, لیکن میننگ کے لحاظ سے یہ خبر ہی لگ رہا ہے. اور یہ جو مقدم ہے اندہ, تو اس سے مطلب صرف کے میننگ آتے ہیں کہ بے شک صرف اللہ کے پاس غیب کا علم ہے. صرف کا لفظ نہیں استعمال ہوا ہوا, لیکن اس کو اندہ کو پیچھے کر کے یہ صرف کے میننگ آ گئے ہیں. تو کافی سارے ایگزامپلس ہم نے کر لی ہیں وہاں سے, بکس سے ہم نے نہیں پڑھا. جملہ اسمیہ کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں, اس کا ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا. عربی زبان میں جملوں کی دو اقسام ہیں, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں, تاہم کچھ جگہوں پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا. دوسری جانب اگر کوئی جملہ فعل سے شروع ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے. یہ اصول ہمیشہ لاگو ہوتا ہے, یعنی کہ اسم سے اگر کوئی جملہ شروع ہو رہا ہے اس میں چانس ہے کہ وہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. وہ بھی کوئی خاص کیسز ہوتے ہیں, عام طور پہ جو اسم سے شروع ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہی ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہی مقدم مؤخر کے چکر میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فاعل ہوتا ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے فعل سے. لیکن جملہ فعلیہ اگر کوئی فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ تو وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. جملہ فعلیہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں اس کے پھر علیحدہ وہ جس طرح اس میں مبتدا خبر متعلق بالخبر ہے اس کے علیحدہ پھر آواز بہت کٹنی شروع ہوگی. چلیں آپ ساتھ ساتھ پڑھتی جائیں. تو ہم جملوں کے متعلق آغاز جملہ اسمیہ سے کریں گے. اب یہ کانسیپٹ جو ہے نا پوشیدہ ہے, کیونکہ ہے نہیں ہوتا ہے عربی میں, ہے یا تو ہے یا ہیں, تو ہمیں جملہ ختم کہاں ہو رہا ہے اور شروع کہاں ہو رہا ہے وہ کسی اور طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. تو ہر جملہ اسمیہ میں ہے موجود ہوتا ہے, تو ہم عربی میں یہ نہیں پایا جاتا. جملہ اسمیہ میں ہے پوشیدہ ہوتا ہے. اس پوشیدہ ہے کی تلاش کا ایک سنہری اصول ہے جسے الفاظ کی لڑی میں خلا کہا جاتا ہے. یعنی کہ اسی طرح جو ہم دیکھیں گے جہاں پہ چین اینڈ ہو رہی ہے وہاں پہ ہم اپنا ہے ڈالیں گے. تو اس کے جو ایگزامپلز ہیں نا کہ یہ پوشیدہ ہے جو ہڈن از ہوتا ہے وہ کہاں آئے گا, وہ میرا خیال ہے ہم اگلی دفعہ کریں گے کیونکہ اس سے مزید کنفیوژن نہ ہو. ابھی یہ مبتدا اور متعلق بالخبر اور خبر جو ہے ان کی ڈیٹیلز تک ہی رہتے ہیں میرا خیال ہے. تو اگلی دفعہ ہم یہ پوشیدہ ہے کریں گے. اگلی کلاس تو ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے. جی میرا خیال سے 27 یا 28 کو ہوگا. چلیں ٹھیک ہے پھر, تب اگر آپ کو چھٹی چاہیے ہوئی تو دیکھ لیں گے. ویسے تو میں ویسے تھوڑا تھوڑا کر کے کرتی ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. ایک چھٹی دے دیے گا ایک. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو صحیح طرح سے ایکسپلین کرنا ہے, وہ میں پھر بتا دوں گی. باقی
کوئی اور کنفیوژن ہے تو مجھے بتائیں. نہیں فی الحال تو کوئی نہیں. چلے ٹھیک ہو گیا. چلے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اوکے اللہ حافظ. جزاک جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. حافظ.